नाजरीन, जो बंदा भी नहार मुँह सूरह फातिहा को इस तरह से पढ़ेगा जैसे आपको बताया जाएगा, तो उस बंदे के हाथ में गोया अलादीन का चिराग आ जाता है। नाजरीन, अगर फकीर मोहताज जिसके घर में एक वक्त का खाना है, दूसरे वक्त का खाना भी मौजूद नहीं, जिसके घर से तंग दस्ती खत्म नहीं होती, जिसके घर से गुर्बत नहीं जाती, गरीबी जिसका मुकद्दर बन चुकी है, अगर वो फकीर, वो मोहताज भी ये अमल कर लेगा तो अल्लाह ताला उसको भी गनी कर देता है, उसको भी मालदार बना देता है। दोस्तों, आज इतना कीमती अमल और ऐसी सूरत का अमल जिसको हम हर रोज नमाज के अंदर भी पढ़ते हैं, अगर नमाज में हम इस सूरत को ना पढ़ें तो हमारी नमाज नहीं होती। तो अंदाजा लगाइए ये कितना कीमती अमल है, ये कितनी कीमती सूरत है, इस सूरत का कितना कीमती वजीफा है जो आपको बताने लगा हूँ। नाजरीन, जो शख्स चाहता है कि वो जिस चीज में हाथ डाले वो सोना बन जाए, जिस काम को करे वो पूरा हो जाए, जिस मकसद के लिए पढ़े उसको कामयाबी मिल जाए, जहाँ कारोबार के लिए जाए उसको कभी नुकसान ना पहुंचे, उसका कारोबार तरक्की करे, और जिस शख्स का कोई ऐसा मसला है कि उसे रोज थाने कचहरी में जाना पड़ता है, कहीं भी जाना पड़ता है, तो वो ये अमल कर ले, इंशाअल्लाह उसके सारे मसले हल हो जाएंगे। नाजरीन, वो शख्स जिसका कारोबार बिल्कुल ठप हो चुका है, जिसको कोई रास्ता नजर नहीं आता, जो शख्स बहुत ज्यादा मकरूज है, कर्जा उतरने का कोई चांस उसको नजर नहीं आता, वो कर्जे में डूब चुका है, तो उस शख्स को चाहिए कि ये वजीफा, ये अमल लाजमी करे। दोस्तों, ये वीडियो अव्वल से लेकर आखिर तक आपने मुकम्मल देखनी है। इंशाअल्लाह आज एक ऐसा अमल बताने लगा हूँ, एक ऐसा वजीफा बताने लगा हूँ जिसके बाद आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपकी जिंदगी में इतनी तब्दीली आ जाएगी कि आप हैरान रह जाएंगे, आपकी जिंदगी संवर जाएगी, आपका नसीब चमक जाएगा। नाजरीन, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये कौन सा अमल है। नाजरीन, ये सूरह फातिहा का अमल है। सूरह फातिहा कुरान मजीद की पहली सूरत है, इसको उम्मुल किताब भी कहा जाता है। इसकी बेशुमार फजीलतें हैं। अगर मैं आपको इसकी फजीलतें बताने लग जाऊं तो बहुत ज्यादा वक्त चाहिए। मैं बस आपको इतना बता देता हूं कि मुस्लिम शरीफ के अंदर एक हदीस मौजूद है कि एक मर्तबा फरिश्ता आसमान से नाज़िल होकर बारगाह नबूवत में मेरे नबी पाक की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुबारक हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये किस बात की मुबारक है? फरमाया, अल्लाह ताला ने आपको दो नूर ऐसे अता फरमाए हैं कि जो इससे पहले किसी और नबी को नहीं मिले। आपको दो नूर अल्लाह ताला ने ऐसे अता कर दिए हैं कि इससे पहले 1,24,000 जितने भी अंबिया हैं, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आप तक, इससे पहले जितने भी नबी रसूल आए, किसी को अल्लाह ताला ने ये दो नूर अता नहीं किए। ये अल्लाह ताला ने खास आपको अता फरमाए हैं। दोस्तों, अब आप खुद सोचें, फरिश्ता आकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबारकबाद दे रहा है। अंदाजा लगाइए कितनी बाबरकत ये सूरत होगी जिसके बारे में आपको, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरिश्ता मुबारकबाद दे रहा है। दोस्तों, आज इस अमल को समझ कर कीजिए, तवज्जो के साथ कीजिए। जो बंदा इस अमल को आज के दिन समझ कर लेगा, उसकी जिंदगी के सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे, सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। बीमारों के लिए इसको करेंगे तो उसको शफा मिल जाएगी, बेरोजगार करेगा तो उसको रोजगार मिल जाएगा, अगर मुफलस मोहताज तंग दस्त करेगा तो गनी हो जाएगा, मालदार हो जाएगा, और इतना मालदार हो जाएगा कि उसके मोहल्ले में, उसके इलाके में उसके जितना कोई शख्स मालदार नहीं होगा। इस कदर यकीनी अमल है कि आप एक बार आजमा कर देखें, करके देखें, फिर आप अपनी आंखों से खुद इसके कमालात देख लेंगे। दोस्तों, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि सूरह फातिहा की मिसल ना तो तौरात में है, ना अंजील में है, ना जबूर में, ना किसी और आसमानी किताब में है। तफसीर कबीर में
یہ بات موجود ہے، یہ سمجھیے گا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ مجبور ہو جائیں گے کہ اس عمل کو کرنا کتنا ضروری ہے۔ دوستو، تفسیر کبیر میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے 104 کتابیں اور صحیفے اتارے ہیں، 104 کتابیں اور صحیفے، اور ان ساری آسمانی کتابوں اور صحیفوں کا سارا علم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رکھ دیا ہے۔ یعنی ان 400 صحیفوں کے جتنے بھی علم ہیں اللہ تعالیٰ نے ان 4 کتابوں میں رکھے، پھر ان سب کا علم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رکھ دیا۔ دوستو، جتنا علم ان 3 کتابوں میں اور باقی 104 صحیفوں میں ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ سارے کا سارا علم قرآن پاک میں رکھ دیا ہے۔ پھر قرآن پاک کی جتنی بھی فضیلتیں ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے وہ اس سورت کے اندر، جس کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے ہیں۔ دوستو، قرآن مجید دیکھنے میں تو الف لام میم سے لے کر سورہ والناس تک ہے، اس کے اندر اتنا علم ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ جمع کر کے سورہ فاتحہ کے اندر رکھ دیا ہے۔ پھر جس نے سورہ فاتحہ سیکھ لی گویا اس نے ساری آسمانی کتابیں سیکھ لی، جس نے سورہ فاتحہ پڑھ لی گویا اس نے تمام آسمانی کتابیں پڑھ لی۔ دوستو، یہ سورت ایسی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے عذاب کا ذکر نہیں کیا، اللہ نے اپنی رحمت کا ذکر کیا ہے۔ تو اندازہ لگائیے یہ کتنی قیمتی سورت ہے۔ دوستو، اس سورت کی 7 آیات ہیں، آپ نے یہ 7 آیات پڑھنی ہیں۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کس طرح پڑھنی ہے۔ جو شخص بھی پڑھ کر جو دعا مانگتا ہے، وہ اگر لا علاج مریض کے لیے دعا مانگے جس کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہو، تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ اس عمل کو فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، یا جس وقت بھی آپ کو ٹائم ہو آپ یہ کر سکتے ہیں۔ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ فجر کی نماز پڑھ لیں، اس کے بعد نہار منہ یہ عمل کر لیں، یہ وظیفہ کر لیں۔ سب سے پہلے آپ نے تازہ وضو کر لینا ہے اور کچھ کھانا پینا نہیں ہے، صرف اس سورت کو پڑھنا ہے، یہی اس کی شرط ہے۔ سورت پڑھتے وقت آپ کو ہر صورت میں باوضو ہونا چاہیے، اور اس عمل کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، کسی کی باتوں کا جواب نہیں دینا، اس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اور پھر آپ نے قبلہ کی طرف منہ کر کے اس سورت کو پڑھنا ہے۔ دوستو، سورہ فاتحہ ایسی سورت ہے کہ اس کا پڑھنا نماز میں واجب ہے، چاہے آپ فرض نماز پڑھیں، نفل پڑھیں، وتر کی نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو، اس کے اندر اس سورت کو پڑھنا ضروری ہے۔ اگر نہیں پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے اندازہ لگائیے اس سورت کی کتنی فضیلتیں ہیں، کتنا بلند مقام ہے۔ بس آپ نے دوستو ان شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے ان شرائط پر عمل کر کے آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ پھر آپ جس چیز میں ہاتھ لگائیں گے آپ کو فائدہ ہوگا، جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے آپ کو کامیابی ملے گی۔ دوستو، اب اس کا طریقہ آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے کہ آپ نے اس وظیفہ، اس عمل کو کیسے کرنا ہے۔ تو دوستو، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ نے فجر کے وقت اٹھ جانا ہے، سب سے پہلے وضو کر لینا ہے، پھر فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اسی جائے نماز پر بیٹھ کر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، کسی سے بات کیے بغیر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے 5، 7 یا 11 بار درود شریف پڑھ لینا ہے، جو بھی آپ کو آتا ہے۔ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے جو نماز والا درود ہے تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو دوستو، آپ نے سب سے پہلے 11 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 5 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 100 بار سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ آپ نے 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ دوستو، اس عمل کے دوران، اس وظیفے کے دوران آپ نے اپنے ذہن میں وہ حاجت یا مقصد ضرور رکھنا ہے جس کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے کی دیر ہے، آپ کی ہر حاجت، ہر مراد آپ کی پوری ہو جائے گی۔ جب آپ یہ وظیفہ مکمل کر لیں تو اپنے ساتھ ایک پانی کی بوتل بھی ضرور رکھیں کہ اس کے اوپر جب وظیفہ مکمل ہو جائے تو آپ نے دم کر دینا ہے۔
اب یہ پانی جس مریض کو آپ پلائیں گے انشاءاللہ اس کو شفا ملے گی۔ اگر آپ اپنے کاروبار والی جگہ پر چھڑکیں گے، جہاں دکان ہے آپ کی یا جہاں آپ کا کاروبار ہے اور آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، تو وہاں اس کا پانی آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے ضرور چھڑکنا ہے، لیکن یہ خیال رکھنا ہے کہ پانی زمین پر نہ گرے ورنہ گناہ ہوگا۔ تو انشاءاللہ آپ کا کاروبار پھر سے چل پڑے گا، آپ کے کاروبار میں ترقی ہو جائے گی، آپ کی آمدنی بڑھ جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی لا علاج مریض ہے تو وہ اس پانی کو پی لے، تھوڑا سا پی لے، روزانہ پی لے، تو انشاءاللہ اس کی جو بھی بیماری ہے وہ ختم ہو جائے گی، اس کو اللہ تعالیٰ تندرستی عطا فرمائے گا۔ دوستو، اس عمل کو اسی طریقہ سے کرنا ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ انشاءاللہ جو بھی آپ دعا مانگے، جو آپ زبان سے کہیں گے، وہ آپ کی ہر بات پوری ہو جائے گی، آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی، آپ کی ہر حاجت، ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ بس آپ نے پورے یقین اور کامل بھروسے سے اس عمل کو کر لینا ہے، انشاءاللہ آپ کی ہر تمنا، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس نیک عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔